يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے 59 جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو کہ تم میں سے ولی الامر یا اولیاء امور ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کبھی کسی معاملہ میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہاں سے فیصلہ طلب کر لو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، تو یہی تمہارے لیے بہتر اور اسی کا انجام کار آپ کے لیے اچھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اختلافی مسائل کا حل چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو ہی جگہ ہیں، دو ہی راستے ہیں. جب بھی اور جس مسئلہ میں بھی اختلاف ہو، انہی دونوں اتھارٹیز کے پاس اپنا مسئلہ لے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ کب سے ہے؟ زمین و آسمان کے تعلق کو کسی حد تک منقطع ہوئے 600 سال گزر چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے گئے، 600 سال کا عرصہ گزر گیا. تعلیمات موسوی، دین عیسوی، حتیٰ کہ دین ابراہیمی، اس کے کوئی واضح نشان باقی نہیں تھے. جس بھی قسم کی گمراہی کہا جائے، جس بھی قسم کے گناہ کا ذکر کیا جائے، نام لیا جا سکے، حتیٰ کہ جس بھی پرستش کا ذکر کیا جا سکے، وہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کی پرستش لوگوں میں آ چکی تھی سوائے اللہ کی پرستش کی.
ایک اللہ کی خالص پرستش کے سوا سب پرستیاں، پتھر کو پوجنا، درختوں کو پوجنا، شجر و حجر جس کو جی چاہا، حتیٰ کہ چھوٹے سے کنکر کو اٹھایا. اور آج جیسے ہندوؤں میں مشہور ہے ہر کنکر شنکر، جیسے یہ ہر کنکر کو شنکر مان رہے ہیں، اس وقت بھی ہر کنکر ہی شنکر تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پتھر اٹھایا ہوتا، جہاں چاہا سامنے رکھا سجدہ کر لیا، جہاں چاہے اسے کسی جگہ نصب کیا اور جو جی میں آیا مانگ لیا. دیتا کون ہے؟ اللہ. لیکن کبھی کسی پتھر سے، کبھی کسی درخت سے، کبھی کسی چیز سے. کہتے ہیں کہ پتھر ہم اٹھائے ہوئے ہوتے، اپنے حساب سے ہم نے خوبصورت پتھر لیا ہوتا. جنگل میں چلتے ہوئے، پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے کہیں ہمیں اس سے خوبصورت پتھر ملتا، پہلے کو پھینک دیتے، اس نئے کو اٹھا لیتے. اب معبود کی قیمت کیا ہو گئی؟ پہلا سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. سیکنڈ ہینڈ بھی بازار میں بک جاتا ہے، یہ پھینک دیتا ہے. اس حد تک خدا پرستی کا کال تھا، کوئی خدا پرستی نہیں رہی تھی. پتھر، درخت، یہ اور وہ، ہر چیز کو پوجا جا رہا تھا. اللہ رب العزت کو اس انسانیت پر رحم آیا، اللہ نے ترس کھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ کی ولادت ہوئی کب؟ سال اگر دیکھیں تو یہ وہ سال ہے جس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال میں ابرہہ نے اپنے ہاتھی اور اپنی لشکر کے ذریعے کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور قریب پہنچ گیا. یمن سے چلا، مکہ مکرمہ کے قریب وادی محصر منا تک پہنچ گیا. مزدلفہ اور منا کے درمیان میں وادی محصر ہے. اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے انتظام فرمایا. عبد المطلب کا واقعہ مشہور ہے، اس کے اونٹ اکٹھے کر کے ہانک کر لے گئے. وہ گئے تو ابرہہ کہتا ہے کہ اے عبد المطلب، میں نے سنا ہے کہ تو مکے کا سردار ہے، تو اس بیت اللہ کا متولی ہے، کعبے کا متولی، اور تو میرے پاس اونٹ مانگنے آیا ہے، جبکہ میں نے تو تیرے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کر رکھا. عبد المطلب نے کہا انا رب البیت، انا رب الابل، انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو. وللبیت ربن سیاہمی ہے، اور بیت اللہ کا رب اپنا ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا رہے. اور اللہ رب العزت نے حفاظت کی. فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پورے کے پورے لشکر کو کر دیا. اور مارنے کے لیے بمبار کون سے بھیجے؟ بمبار، چھوٹے چھوٹے بمبار. پرندہ اپنے منہ سے کنکری گراتا ہے، آدمی کے سر پر کنکری گرتی ہے، پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل. اس وقت کوئی سن خاص مقرر نہیں تھا، عربوں میں یہی مشہور تھا. جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا، جیسے ہمارے علاقوں میں بھی یہ بات چلتی ہے، کہتے ہیں جی جب جنگ ہوئی، ہمارا یہ بچہ تب پیدا ہوا جن دنوں جنگ ہو رہی تھی پاکستان کی اور انڈیا کی. کہیں گے کہ جن دنوں سونامی آیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ان دنوں کی ولادت ہے جن دنوں ہمارے ملک میں سب سے بڑا سیلاب آیا تھا. ابھی تک بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. عرب کہا کرتے تھے کہ عام الفیل، وہ سال جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال وہ ہے۔ ولادت کا مہینہ کون سا ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مہینہ ربیع الاول ہی ہے، جس ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ یہ ہمارا حال ہے، اپنی اسلامی تقویم کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے، کچھ دیکھ داکھ کے ادھر ادھر سے نکال لیا ہے، ورنہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اور اگر پوچھا جاتا نا کہ آج جنوری کی کیا تاریخ ہے، تک سے سارے بیک زبان کہتے کہ یہ فلاں۔ ہمیں اپنے کیلنڈر کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ پہلا ہفتہ ہے یہ ربیع الاول کا، اور یہ مہینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ پیر کا دن، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آپ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پیر کا روزہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا یوم یا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں میری ولادت ہوئی تھی، پیر کا دن، سوموار کا دن، منڈے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا نے سوموار کو آہستہ آہستہ پر چھوڑ دیا اور اس کو پیر بنا لیا، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سوموار یا پیر کا دن ہی تھا۔ عام الفیل، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن۔ اب مہینے کی تاریخ کون سی تھی یہ طے کرنے والی بات ہے۔ سیرت کی کتابیں یقیناً آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، موقع بموقع سیرت پہ تقاریر سنتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ایک طے نہیں ہے، 2 تاریخ، 8 تاریخ، ابھی حال ہی میں ایک تحقیق آئی ہے 9 تاریخ، 10 تاریخ، 12 تاریخ، 18 تاریخ اور 22 تاریخ۔ پہلے ہفتے سے لے کر چوتھے ہفتے تک ہر ہفتے میں 1 دن 2 دن 1 دن 2 دن، کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مشہور ترین روایت کے مطابق 12 ربیع الاول، جبکہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے علماء میں سے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلمان منصور پوری، سید قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہما، دونوں سیرت کے بہت بڑے برصغیر پاک و ہند کے نامور عالم، دونوں نے اپنی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ اور زائچے بنوا کر، عربوں سے زائچے محمود پاشا فلکی، مصر کا فلکی علماء کا ماہر، اس کی تحقیقات کا نچوڑ لے کر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول بن ہی نہیں سکتی۔ 12 ربیع الاول کسی بھی اعتبار سے نہیں بن سکتی، اگر بنے تو صرف 9۔ اور ابھی ان دنوں جدہ میں ایک صاحب مقیم ہیں، 2 سال گزرے ہیں، انہوں نے ایک تحقیق ذکر کی، کہا کہ 9 کی بجائے بھی صحیح ترین تاریخ جو بن رہی ہے ان کے حساب سے وہ 8 ہو یا 9، 12 تاریخ کسی بھی حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں بنتا۔
جب اتنا اختلاف ہے کہ 2 سے لے کے 22 تک مختلف دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے، اور ہم سال میں 1 مرتبہ ہی زور لگا دیں، اور زور بھی کس دن لگا دیں؟ وہ دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ وفات کے دن پر جشن منانا کیا مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے، مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، صحابہ کرام پریشان، حضرت عمر فاروق جیسا انسان، انتہائی مدبر، صاحب جلالت انسان، جاہ و جلال والا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اوساں خطا ہو گئے، ہوش کھو بیٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ میرا نبی فوت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پریشان، اب عمر فاروق کو روکنے والا اتنا آسانی سے آئے گا بھی کون اٹھے اور کہے کہ عمر تم کیا کہہ رہے؟ کسی کو جرأت نہیں ہو رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تھے، اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ اگر ہمارے نبی قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، یا تبھی موت فوت ہو جائیں، تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں میں میرا وزن اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری اپنا ایک خود خطبے کا حصہ، ایک جملہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا رب ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعتراف کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سب سے پہلا اختلاف یہ ہوا کہ نبی فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، اور سب سے پہلے امت میں جس بات کا اجماع ہوا وہ یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اب ہمارا مولوی نہ تو فوت ہونا مانتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوئے، فوت ہونا مانتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ہر مجلس میں اپنے پاس مانتا ہے، اور گستاخی کی انتہا یہ ہے کہ نبی کو پاس مانتا ہے، منبر پہ خود ہانکتا چلا جاتا ہے۔ نبی کو اپنی مجلس میں مان کر کسی کو جرأت ہونی چاہیے کہ وہ منبر پہ کرسی پہ بیٹھ جائے، اور پھر اسی پہ بس نہیں، نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میرا ٹکٹ تم بھیجنا۔ ان کا ٹکٹ میں کیوں بھیجوں گا، یہ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکٹ تو اسی کا ہوگا نا جو حاضر ناظر نہیں ہے۔ جب کسی کے دماغ کی چولیں ہل جائیں تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو چٹھیاں بھی لکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پاس بیٹھے ہوئے کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو کیا سے کیا بنائے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے
پوری کائنات کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نبی کی اطاعت کریں۔ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلے جمعہ کا پورا موضوع ہی یہی تھا کہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تنازع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لوٹا دیں۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیری کتاب میں کہیں عید میلاد النبی کا ذکر ہے؟ ملے گا؟ پوری کتاب کو، آپ کتاب اللہ کو پوری کو، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے، آپ کو عید میلاد النبی منانے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ فردوہ الی اللہ، اس عدالت سے ہمیں کوئی فیصلہ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا کلمہ فرمایا والرسول، اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے بعد رسول، یا اللہ اور رسول دونوں کی عدالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہمارے پاس اس وقت لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا مجموعہ موجود ہے۔ ایک ایک کتاب میں 40 ہزار حدیثیں موجود ہیں۔ مسند امام احمد، علماء کا مشہور قول کہ اس میں 40,000 حدیثیں ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم 7,000 حدیثوں کا مجموعہ۔ سنن اربع، موطا امام مالک، سنن دارمی، معجم طبرانی، صغیر، کبیر، اوسط، مستدرک امام حاکم، کہیں یہ بات نہیں ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ جشن منانے کا حکم دیا، نہ خود منایا۔ اب تیسری جگہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ پچھلے درس میں نے پوری حدیث پڑھی تھی، من یعش منکم بعدی۔ حضرت صحابی حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، وَعَظَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، اور وہ وعظ کیسا تھا؟ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، گویا کہ الوداعی وعظ تھا۔ اس وعظ میں آپ نے فرمایا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ جب اختلافات آ جائیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ارشاد، اور خلفاء راشدین چاروں خلفاء راشدین کے زمانے میں اس عید میلاد کا ذکر نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے۔ صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن مان لیتے ہیں، وقتی طور پر مان لیتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو بھی مان ہی لیا جائے، ہمارے یہاں ماننے کی عادت ہے، غلط چیزیں فوراً مان لیتے ہیں، اس کو مان کے چلیں گے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے، اے میرے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ جہان ہی نہ بناتا۔ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ پاکستان سے، انڈیا سے، لاہور سے ایک بڑا مشہور و معروف رسالہ نکلتا رہا، لولاک۔ رسالے کی بنیاد ہی ایک جعلی حدیث پر رکھی گئی
اور اسی پر بس نہیں، اختلاف و امتی رحمہ، کوئی حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً یہ ارشاد نہیں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اسی روایت کو بنیاد بنا کر اتنی موٹی کتاب لکھی گئی، اور کبھی نہ کبھی آپ دیکھتے ہیں روشنی میں مضمون بھی آتے رہتے ہیں۔ جمعہ کو اردو نیوز جدہ کے ساتھ جو روشنی آتی ہیں، کبھی کبھی یہ موضوع وہاں بھی کچھ لوگ چھیڑتے رہتے ہیں۔ اگر حدیث صحیح ہوتی تو آگے والی باتیں بھی ہم سوچتے کہ ان میں سے کیا کیا صحیح آ رہا ہے۔ سرنامہ ہی غلط ہے، عنوان ہی غلط ہے، حدیث ہی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس طرح کی حدیثیں ماننے کی بڑی عادت ہے۔ غرض یہ کہ یہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، عام الفیل، پیر کا دن، اور تاریخ صحیح ترین تاریخ جو آج تک علماء کرام، معتبر علماء کرام نے برصغیر پاک و ہند کے علماء نے لکھا ہے، وہ تاریخ ہے 9 ربیع الاول۔ اور متفق علیہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول۔ اب وفات مصطفیٰ ہو اور مسلمان جشن منا رہا ہو، کتنی عجیب بات لگتی ہے۔ ادھر کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، ادھر کہے ہم محبان رسول ہیں، عاشقان رسول، محبان رسول۔ جس دن حضرت عمر فاروق ہوش کھو بیٹھے، اتنا صدمہ، اور یہ عاشق رسول جشن منا رہا ہے۔ اور جشن کہاں سے آیا ہے؟ عیسائیوں سے، پاکستان سے نہیں، عیسائیوں سے۔ پاکستان میں تو چل رہا ہے نا۔ پاکستان اور انڈیا، خاص طور پر ہمارے 2 ملکوں میں، بنگلہ دیش بھی شامل کر لیں کیونکہ یہ اکٹھا ہی ہے۔ یہ کب سے شروع ہوا، کہاں سے آیا؟ پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن دور ختم ہو گیا، یہ نہیں تھا۔ خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا، یہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی 100 سال کی زندگی مکمل ہو گئی، یہ نہیں تھا۔ دوسری صدی گزر گئی، 4 ائمہ کرام کا زمانہ آیا، یہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، کسی کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ تیسری صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی، 6ٹھی صدی، 6 صدیاں گزر گئیں۔ 7ویں صدی کے 25 سال گزر گئے، یہ کام نہیں تھا۔ سن 625 ہجری میں اس کا آغاز ہوا عراق سے۔ عراق میں اربل شہر ہے، بصرہ کے قریب کہیں۔ اربل کوئی آج چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا مشہور نہیں ہے۔ اربل شہر کے گورنر مظفر الدین کوکبری، اس کی تو ہسٹری بھی ساری معلوم ہے کہ یہ کب شروع ہو گئی۔ مظفر الدین کوکبری سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی، اربل کا گورنر یا اربل کا میئر کہہ لیں آج کل، شہر کا میئر۔ دیکھا کہ عیسائی کیا مزے سے 25 تاریخ کو بھنگڑے ڈالتے ہیں، گاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، ہم بھی کیوں نہ اپنے نبی کا سلسلہ شروع کر دیں۔ ایک مولوی کو مقرر کیا، ابن دہیہ، ابو البشیر ابن دہیہ، اس نے مولد البشیر نذیر کتاب لکھ دی۔ 1000 دینار اس آدمی نے اس کو دیا، ملا کو، اور ملا نے جھوٹ کسوٹ جمع کر کے کہا کہ مولد منانا چاہے۔ اور یہ مولوی کون ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مورخین نے لکھا کہ یہ انتہائی کذاب انسان تھا، جھوٹا تھا۔ جھوٹے آدمی سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہ کذاب تھا، یہ لاف گزاف بکنے والا تھا۔ اور ایک بات بڑی خطرناک کہی، غیر صحیح النسب تھا۔ یہ غیر صحیح النسب، اب اس کا پنجابی یا اردو میں ترجمہ کریں تو بڑا ہی عجیب لگے۔ جس مولوی کا یہ حال ہے وہ کتاب لکھ کر جو عوام میں دے گا کو ماننے کے لائق ہوگی؟
1000 دینار انعام لیا، اس کی چاندی ہو گئی، اس کے مزے ہو گئے، اسے کیا کہ شریعت کیا ہے کیا نہیں۔ 625 عیسوی میں اس کا آغاز ہوا۔ اب کیا پہلے 650 سال ایسے ہی گئے؟ وہ مسلمان نہیں تھے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو تکلیف کا، تنگی کا، غربت کا، فقر کا کوئی بھی دور مان لیں، مان لیں، اور جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو حاکم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاکم۔ ہمارے تو حاکم بھی نہیں ہوتے اور اپنی 90ویں سالگرہ منا رہے ہوتے، حاکم بھی نہیں ہیں۔ ٹرکوں پہ لاد لاد کے کیک لایا جا رہا ہے، سینکڑوں موم بتیاں لگائی، 90 موم بتیاں لگی ہوں گی، حاکم بھی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے۔ اور آج بادشاہ کو ماننے والے اگر لاکھوں ہیں تو اس کے خلاف کروڑوں موجود ہیں، اور وہاں ایک آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھا۔ صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی حقد، کوئی چیز نہیں تھی۔ سارے جانیں قربان کرنے والے۔ دولت موجود ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، دولت، حکومت، ہر چیز آپ کے پاس۔ آپ نے عید میلاد نہیں منائی۔ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق کا زمانہ روزانہ ہزاروں کلومیٹر اسلامی سلطنت میں داخل ہو رہے ہیں، عید میلاد نہیں منائی۔ بعد کے دور میں خلفائے راشدین، ہمارے خلفائے راشدین کے بعد ائمہ اربعہ برصغیر پاک و ہند کے سارے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان علاقوں میں حنبلی فقہ، کہیں مالکی فقہ، کہیں شافعی فقہ، کسی امام نے نہیں منائی۔ 625 ہجری تک، 625 ہجری تک یہ عید میلاد اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا 625 میں جا کے، اور عیسائیوں، یہودیوں کی دیکھا دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، اپنے نبیوں کی قبروں کو اس طرح مزار کی شکل دی، اس طرح عبادت گاہ بنا لیا گویا کہ وہ مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن پر لعنت کی، آخری لمحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات فرمایا اللہ لعنت کرے یہود پر، نصارہ پر، اور نصارہ سے لے کے ہم نے اپنا عید میلاد شروع کر دیا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کسی عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ 7ویں صدی کا پہلا ربع حصہ، 1/4 25 سال 7ویں صدی ہجری کے بھی گزر گئے، تب یہ جا کے شروع ہوا۔ جو تب تک دین نہیں تھا، آپ اس کو دین کیسے مان لیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑا عجیب شکر ہے، بھنگڑے ڈالے جائیں، سبیلیں لگائی جائیں، جنڈیاں لگائی جائیں، مرد و عورت ہر طرح کا مخلوط اجتماع ہو، کس طرح کا شکر منا رہے؟ اور اگر پھر شکر منانا واقعی یہی انداز ہے شکر منانے کا، تو ہم پہ کوئی ایک نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بلا شبہ نعمت، آپ کی بعثت بھی نعمت، ہماری زندگی، ہمارا اپنا وجود، ہمارے لیے صحت نعمت ہے یا نہیں؟ اور تو اور ہمارے لیے تو فرصت بھی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان میں فریفتہ ہیں، فریب خوردہ ہیں، لوگ فریب خوردہ ہیں، لوگ قدر نہیں کر رہے 2 نعمتوں کی، اور وہ کون کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت۔ اب صحت تو مستقل رہتی ہے، کب کب شکر منائیں گے؟ 24 گھنٹے،
جب جب اللہ توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ 24 گھنٹے شکر منائیے، سال میں ایک دن جھنڈیاں لگا کے کون سا تیر مار لیتے ہیں آپ؟ اور پھر آپ دیکھیں گے اس اجتماع کی فوٹوز چند دنوں کے بعد، پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، جنہوں نے سنت رسول کا مذاق اڑانا مستقل شروع کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی تھی یا نہیں؟ اجتماع میں دیکھنا، جلوس میں دیکھنا، 10-20 آگے آگے کچھ داڑھی والے نظر آئیں گے، پورے کا پورا جتنے کا جتنا بھیڑ ہے، سارے کا سارا اجتماع، سارا جشن بے داڑھی، کہیں کہیں کوئی چیدہ چیدہ نظر آ جائے گا۔ یہ محبان رسول جلوس نکال رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب جب عمل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا احیاء، یہ ہے سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ، یہ ہے آپ کسی خوشی کو منانے کا طریقہ۔ جب کسی سنت پر عمل کریں، خوش ہوں کہ ہم سے اللہ رب العزت نے ایک سنت ادا فرمائی، ادا کروائی۔ سال میں ایک مرتبہ، وہی حال جیسے میں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا، مدر ڈے بنایا ہوا ہے، سال میں ایک دن اپنی اماں کو پھول پیش کر کے آ جاتے۔ اماں کہاں ہے؟ گھر میں نہیں ہے۔ اماں اپنے گھر میں خدمت کے لیے نہیں رکھی ہوئی، اس کو اولڈ ہوم میں رکھا ہوا ہے۔ اولڈ ہوم، اماں کو وہاں جمع کرائے آگے، سال کے بعد ایک پھول اٹھائے جا رہے ہیں، ایک پھول، یہ بھی نہیں کوئی بڑا گلدستہ، بازار سے گزرتے ہوئے ایک پھول لے لیا، اس کے نیچے چھوٹا سا ٹکڑا باقی ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوئے اماں کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں والے کرتوت مسلمانوں میں آ گئے ہیں۔ سال کے بعد ایک مرتبہ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ ڈے اور لیبر ڈے، اور سال میں ایک مرتبہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈے بھی منانا شروع کر۔ ہماری تجارت غیر اسلامی، ہماری سیاست غیر اسلامی، ہماری معیشت غیر اسلامی، ہماری اخلاقیات غیر اسلامی، سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدیہ پیش کرو گے؟ شکل سے، عقل و شرب سے، طور طریقے سے، چال ڈال سے، لباس پوشاک سے، ہر اعتبار سے دیکھنے سے مسلمان نہیں لگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کا کہا مانیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ محبت تب کرے گا جب نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کے جشن منانے سے نہیں۔ اطاعت کرنا اور جشن منانا الگ الگ بات ہے۔ جشن عیسائیوں سے آیا، وہ تو ویسے ہی جائز نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت کی وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کے جشن، جو انداز وہاں اختیار کیے جاتے ہیں، جو کچھ وہاں گایا جاتا ہے، قوالیاں اس جشن میں ہوتی ہیں یا نہیں؟ میوزک حرام ہے یا حلال ہے؟ میوزک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح جنم دیتا اور بڑھاتا ہے جس طرح پانی کمپلوں کو بڑھاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو جس طرح پانی بڑھاتا ہے، اس طرح موسیقی دل میں نفاق کو بڑھاتی ہے۔ اور آپ جشن مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اور ساتھ میں راگ، رنگ، میوزک، ساز، آواز ملا جلا کے سارا کچھ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھا طریقہ ہوتا، کوئی مخصوص انداز ہوتا، مان لیا جاتا۔ سارے کا سارا عیسائیوں والا رنگ، وہ نشے میں دھت ہو کر اول پھول بکتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں موسیقی لگا کے پریشان بازاروں میں لوگوں کو بھی پریشان کیا ہوا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمت ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سارے دلائل وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈا ذبح کیا کرتے تھے، آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ کسی عباس کا ذکر لے آتے ہیں
ان کی 5-7 دلیلیں معروف ہیں، موجود ہیں۔ میرا ایک درس خاص اس موضوع پر ہے، سارے دلائل کا ذکر میں نے کیا ہوا ہے، اور میرے ویب سائٹ میں کتاب موجود ہے جشن میلاد یوم وفات پر۔ اس عنوان کی کتاب میرے ویب سائٹ پہ جس کا جی چاہے کھولے اور پوری تفصیل اس میں پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز وہ تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ اس وقت اسی گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی، صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یقین مانیں کہ اس موضوع پر طول طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، گفتگویں کی گئیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کبھی یہ چیزیں جائز ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح ذریعہ ہوتا، ہم بھی جتنی توفیق ہوتی اس میں شامل ہوتے، لیکن یہ قطعاً شرعاً ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس میں نہ پیسہ ضائع کریں، نہ اس میں وقت ضائع کریں، نہ اس میں شرکتیں کر کے گناہ کریں، کیونکہ پیسے کے حوالے سے عرض کر دیں کہ لوگ سال کے بعد اپنی مال کی زکوٰۃ گن کر نہیں نکالتے، لیکن اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اور صرف اس میں کیوں، ہمارے یہاں 11ویں سال میں 11 مہینے 11ویں چھوٹی رہتی ہے اور 1 مہینہ بڑی 11ویں آتی ہے۔ 11 مہینے چھوٹی 11ویں، تھوڑے سے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا اور حلیم پکا لی، اور 1 مہینہ میں بڑی 11ویں کے اعلان شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک محلہ سے نہیں، پورے شہر سے ڈھول بج رہا ہے، پیچھے 4 آدمی کپڑا پکڑے ہوئے ہیں، لیے جا رہے ہیں، لوگوں سے چندے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور بڑی 11ویں تیار کر کے حلیمیں کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں۔ کھانے پینے والوں کا یہ مسلک جو ہے یہ مزیدار تو بڑا ہے، لیکن شریعت میں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا جیسا کیسا بھی مزہ ہے نہیں ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں مزہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت میں عمل کرنے میں روحانیت کا مزہ ہے، اصل مزہ ہے۔ دنیا میں چٹخارے، اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد سعید اختر صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ماموں 5 دن پہلے پاکستان میں فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے ماموں کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں ہمارے بھائی یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا اور ان کے 2 بھتیجے یہ چند دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صبر و ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو اور بھی نیک دیندار اہل توحید فوت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بخشے، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا کیا وقت ہے؟ اشراق اور چاشت کی نماز میں وقت کا کیا فرق ہے؟ اشراق ہے جو سورج نکلنے چمکنے کے بعد فوراً ہوتی ہے، سورج نکل گیا چمک گیا، یعنی گلابی سے باہر نکل آیا۔ گلابی ٹکیا ہوتی ہے نا پہلے 10-15 منٹ 20 منٹ صرف، جب وہ گلابی ٹکیا ختم ہو کر سورج کا رنگ پیلا ہو جائے، سرخ سے پیلا ہو گیا، یہ نماز ہے اشراق۔ 2 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی کو چاہے پڑھ لے۔ اور چاشت، ضحیٰ اور اوابین، یہ 3 نام ہیں ایک نماز کے، اسی کو کہا گیا صلاۃ الضحیٰ عربی میں، اسی کا ترجمہ ہے فارسی میں صلاۃ نماز چاشت، اور اسی کا نام ہے ایک صحیح حدیث میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اسی کا نام ہے صلاۃ الاوابین، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، نماز اوابین یا صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے، اور وہ ہوتا ہے 9-10 بجے تقریباً۔ 9-10 بجے گرمیوں میں ریت گرم ہو جاتی ہے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ دونوں نمازوں میں آپس میں فرق ہے۔ ہمارے 3 بھائی جو کہ 2 جمعہ پہلے کار حادثے میں، جن کے بارے میں ابھی آپ نے دعا کی ہے، انہی کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، جس کے رمضان کے فرض روزے چھوٹ گئے
اب دیگر ماہ میں اس کی قضا ادا کر رہا ہو، سوال یہ ہے کہ قضا روزے کی حالت میں اگر وہ بیوی سے جمع کر لے تو کیا کفارہ ہوگا؟ اس نے پہلے تو رمضان کے روزے چھوڑے اور اب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اب وہ کس کام؟ رمضان میں کسی مجبوری کے تحت روزے چھوٹ گئے، یہ کفارہ جو 60 مسکینوں کا کھانا، گردن آزاد کرنا یا مسلسل 60 روزے رکھنا ہے، یہ ہے من واقع فی نہار رمضان، جو رمضان کے دن میں، رمضان کے وقت دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لے۔ جو رمضان کا روزہ بعد میں کبھی قضا کر رہا ہے وہ کس کا روزہ ہوگا؟ رمضان کا یا کسی اور مہینے کا؟ وہ روزہ رمضان کا ہی ہوگا، اگرچہ مہینہ وہ نہیں ہے، کیونکہ قضا تو رمضان کی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے۔ ایک غلطی کی، پھر اب دوسری غلطی ایک اور، پہلی ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے ہوگا، کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ چھوٹ گیا، بعد میں روزہ رکھ رہا ہے اور اس روزے کا یہ حال کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کیا غیر محرم کے جنازے کے چہرے کو مرد کو یا عورت کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیوی اور میاں آپس میں یہ تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا تو نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور محلے والے سارے لوگوں سے شاید نکاح ہو جاتا ہے، رشتہ دار سارے دیدار، آخری دیدار، آخری دیدار، عورتیں مردوں کا، مرد عورتوں کا، کتنا عجیب سا سلسلہ ہے۔ کہیں گے کہ میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، شوہر چارپائی کے قریب نہیں آ سکتا، کندھا نہیں دے سکتا، چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ اگر میری عمر میں تم مر جاؤ، تمہیں میں خود غسل دوں، کفن پہناؤں، جنازہ پڑھوں، تجھے میں خود قبر میں رکھوں۔ ہمارا مولوی کہتا ہے نکاح ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کا نکاح مان لیتے ہیں نہیں ٹوٹا، دوسروں کا ٹوٹتا ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کس نے غسل دیا؟ وہ تو نبی نہیں تھے نا، نہ علی نبی تھے نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس نے غسل دیا؟ اسماء بنت امیس، ان کی بیوی نے۔ یہ نہ اہل بیت سے ہیں نہ نبی۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ سکتے تھے نہیں، نبی کا بھی نہیں ٹوٹا، نبی کے اہل بیت کا بھی نہیں ٹوٹتا، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی نہیں ٹوٹا، تو آپ کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مولویوں کا ٹوٹتا ہوگا انشاءاللہ، دوسرے لوگوں کا نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اپنی بیوی کا منہ دیکھنا، اپنی بیوی کو غسل تک دینا جائز ہے۔ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو مرنے کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جائز ہے، دونوں کے دلائل موجود ہیں، اور اس موضوع پر بھی ہماری کتاب نماز جنازہ، اس میں یہ تفصیل موجود ہے۔ بہرحال چہرہ دیکھنا غیر محرم کا نہ زندہ جائز ہے نہ مرنے کے بعد جائز ہے۔ غیر محرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ لہذا یہ آخری دیدار کے چکر سے بچیں۔ یہ آخری وقت میں اس جو مر گیا ہے اس کو تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تو وہ مر گیا، پیچھے والے وارثوں کو گناہ ہوگا اور دیدار کرنے والوں کو گناہ ہوگا۔ یہ کچھ ڈی وی ڈیز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ یہ جو مسجد مصعب بن عمیر میں اللؤلؤ والمرجان کا درس چل رہا ہے، اس درس کی یہ 2 ایک سیڈیز ہیں، ان میں سے جس کو جو چاہیے وہ لیتا جائے۔ غیر محرم کے جنازے کے چہرے کو مرد دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ وہ تو بات ہم یہاں کر رہے ہیں نا، کہ لوگ عقیدہ یہ رکھے ہوئے ہیں کہ نبی زندہ ہے، اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑا یہ کہ نبی ہمارے یہاں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور امامت یہ کراتا ہے۔ نبی اس کی مسجد میں موجود ہے اور امامت کے لیے یہ خود مصلی پہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ امام بہار کے ہیں، بھائی بہار کے ہوں یا کندھار کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دہلی کا ہو یا لاہور کا ہو، امام چاہے جہاں کا ہے، اگر امام مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی
کبھی کبھی کسی بدعت کا ارتکاب کر لیتا ہے نماز ہو جائے گی، اور کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو امام بھی ظاہر ہے کہ فرشتہ تو نہیں ہوتا نا، اماموں سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھ لے۔ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مشرک کی تو اپنی نہیں ہوتی، جس کی اپنی نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے والوں کی کیوں ہوگی؟ اور جہاں تک تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننے کا، یہ کسی بھی صحیح العقیدہ آدمی کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ مسجد کے امام صاحب سے ہم نے تذکرہ کیا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن یہ نائب امام کو ہٹاتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ نائب امام ہے، کہتے ہیں کہ اصل امام سے کہا تو اس نے کہا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، لوگوں کو کہا کہ نماز نہ پڑھو اور خود اس کو نائب امام رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔